بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کربلا جاتے ہو نا، 2 روزے نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا دور سے ایسے لگتا ہے دونوں امام ہیں۔ کتنی فضیلت ہے غازی عباس کی۔ 4 بھائی تھے نا، لیکن عباس ہیں۔ قمر بنی ہاشم کا چاند۔ کیوں اتنی فضیلت ملی حضرت عباس کو؟ سوچا کرو کبھی۔ کہتے ہیں عباس بنے اپنے ادب کی وجہ سے۔ اتنی فرما برداری تھی امام حسین کی کہ مزاج شناس بن چکے تھے کہ میرے حسین چاہتے کیا ہیں۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے دل مشیت خدا کا گھر ہے، ظرف ہے قلب ہمارا۔ مطلب اللہ ارادہ کرتا ہے، ہم اسے جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم ارادے خدا کو سمجھنے والے ہیں۔ عباس کا دل مشیت حسین کا گھر بن چکا ہے۔ جو امام حسین چاہیں وہ عباس کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں 2 محرم کو شمر نے غازی عباس کو پیغام بھیجا، کہا کہ عباس خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا۔ پیغام آیا کہ آل رسول پہ پانی کو بند کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں غازی عباس نے جیسے سنا تو بڑے جلال میں آئے۔ کہتے ہیں جلال میں آ کے تلوار نکالی اور اپنی تلوار سے ایک خط بنائی ہے کہ کسی میں جرت ہے تو خط کو پار کر کے دکھائے کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو حسین کے خیمے تک نہیں آئے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ باہر اس طرح حضرت عباس نے ایک معاملہ بنا کے رکھا تھا کہ کسی میں ضرورت نہیں، کہتے ہیں فوج آمنے سامنے ہے۔ اتنے میں سیدہ فرماتی ہیں امام حسین خیمے میں آئے۔ فرمایا کہ بہن زینب آپ نے سنا تو ہوگا کہ عباس نے خط کھینچ دیے۔ کہا جی حسین، آپ عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں ضرورت ہے؟ ہاں۔ کہ زینب میں چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ تو سیدہ نے کہا کہ آقا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ عباس نے آج تک آپ کو نہ نہیں کہا۔ کہہ دیجیے عباس میرا فیصلہ ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ کہا بہن یہ بات تو صحیح ہے لیکن کس طرح کہوں؟ کہا کہ حسین کیوں، ماجرا کیا ہے؟ کہ بیٹ بہن زینب یاد ہے جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے، کہ میرے عباس کو اتنا جلال تھا، تلوار پہ ہاتھ پڑا اور کہا کہ آقا حسین اجازت دیں ابھی اس لشکر کے ساتھ لڑو۔ میں نے عباس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا عباس ابھی نہیں، جنگ ہوگی کربلا۔ کہ بہن زینب اس والی مدینہ نے مجھے دربار میں بلایا تھا اور بہترامی کی تھی، اور عباس نے سنا اور دربار میں اندر آ گئے کہ مولا ابھی حکم دو سر قلم کر کے قدموں میں ڈال دوں۔ میں نے پھر روکا عباس ابھی نہیں، جنگ ہوگی کربلا۔ کہتے بہن زینب یاد ہوگا جب حر نے راستہ روکا تھا، میرے گھوڑے کے لجام میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا، اس وقت بھی عباس کو بڑا جلال تھا۔ میں نے کہا عباس ابھی نہیں، کربلا۔ کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، کس طرح روکوں عباس کو؟ اب اتنا خیال ہے امام حسین کو غازی عباس کا کہ کہنا بہن زینب کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی روکوں عباس کا دل ٹوٹ جائے کہ مجھے تو آقا حسین لڑنے ہی نہیں دے رہے۔ تبھی کہتے ہیں شریکت الحسین، سیدہ زینب شریک کار امام حسین، جہاں مولا حسین سمجھتے تھے سیدہ زینب کو آگے کر دیتے تھے۔ سیدہ نے کہا کہ حسین آپ چلے جائیے، میں عباس سے بات کرتی ہوں۔ فضا کو کہا فضا میرے بھائی عباس کو بلاؤ۔ جناب فضا کہتی خط کھینچی ہوئی تھی، آستینوں کو چڑھایا ہوا تھا، آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا، ماتھے پہ پسینہ جمع ہوا تھا، اور میں نے دور سے کہا آقا اہل حرم بلا رہے ہیں۔ کہتے جیسے غازی کے کانوں پہ آواز پڑی نا کہ علی کی بیٹی بلا رہے ہیں، فضا کہتی ہے جب میری طرف عباس چل کے آ رہے تھے
تو میں نے دیکھا آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، ماتھے پہ پسینہ چڑھا ہوا ہے، آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، لیکن جیسے جیسے قدم بڑھاتے رہے تو آستینوں کو جلدی جلدی سے سیدھا کرتے رہے، ماتھے سے پسینے کو پوچھا۔ کہتے ہیں آ کر خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تاکہ سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور کہتے ہیں اس طرح کھڑے ہوئے جیسے بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ دھیمی سی آواز میں کہا جی میری آقا زادی۔ بی بی زینب نے اجازت دی، اندر آئے، زانوں ادب لگا کے بیٹھے تھے۔ جی میری آقا زادی کوئی حکم تھا؟ بی بی نے بڑے پیار سے کہا کہ عباس سنا ہے، خط کھینچی ہے۔ کہا جی آقا زادی کس میں ضرورت، میرے ہوتے ہوئے خیموں تک آ جائے، میرے ہوتے ہوئے کوئی حسین تک آ جائے۔ کہا عباس سمجھتی ہوں، کہا دشمن کی اتنی ضرورت کہ ہمیں للکارے۔ کہا جی عباس سمجھ رہے ہیں، لیکن دیکھو عباس حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ عباس میں جانتی ہوں دشمن کو للکارا ہے، انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، چیلنج دیا ہے تم نے دشمن کو، تو لہذا عباس گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ خیمے میں بیٹھ جائیے، میں اکبر کو بھیج دیتا ہوں، میں اونا محمد کو بھیجوں گی، خط کو مٹائیں گے، خیمے ہٹائیں گے، آپ کو شمر کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تاریخ کے جملے بڑے عجیب ہیں کہ بی بی نے یہ کہا، عباس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بی بی عباس کی عزت کیا ہوتی ہے، اگر حسین نے کہا ہے ہٹا دیں، اپنے ہاتھ سے خط جا کے ہٹاؤں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں، کہا نہیں حسین کیا چاہتے ہیں، ہمیشہ فکر کی تو آقا حسین کی فکر کی۔ کہتے ہیں جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے، عجیب تاریخ کا جملہ ہے، دشمن تیروں کی بارش کر رہے تھے، فریاد کر کے کہا کہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر دونوں بازوؤں کو کاٹ دو عباس اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ علماء پریشان ہے، یہاں نماز کا مسئلہ نہیں، روزے کا مسئلہ نہیں، حج کا مسئلہ نہیں، کیا مطلب کہ مجھے دونوں بازو بھی کاٹ دو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا؟ کیا دشمن عباس سے دین چھڑوانا چاہتا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھا جائے گا دشمن چاہتا کیا تھا۔ دشمن چاہتا تھا کہ عباس کے ہاتھوں میں جو مشق ہے اسے تیر لگایا جائے۔ عباس مشق کو دین کہہ رہے ہیں، علماء پریشان کہ مشق دین کیسے بنا؟ کسی نے کہا مشق دین نہیں ہے، حسین نے کہا تھا پانی لاؤ، حکم حسین دین ہے، اور اس حکم کو بجا لانے میں اپنے دونوں بازو عباس نے کٹوا دیے، تبھی جا کے عباس بنے۔ اتنی اطاعت اگر کسی جوان کے دل میں آ جائے پھر مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔